السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، یوم آخرت پر ایمان لانے میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ جب ایک مسلمان یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے تو یوم آخرت پر ایمان لانے میں چند چیزیں شامل ہیں۔ جیسے نمبر 1، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اسے قبر سے نکالے گا، ان کے جسم کے اندر میں روح پھونکے گا اور سارے کے سارے لوگ دوڑتے ہوئے میدان محشر کی طرف جائیں گے، اور سب کے سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے۔ کیسے؟ حفاۃً عراۃً غرلاً، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ لوگ ننگے بدن ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، اور غرلاً ان کا ختنہ نہیں کیا ہوگا۔ جب انسان اپنے ماں کے پیٹ سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا، اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتا، اور اس کا ختنہ نہیں کیا ہوا رہتا ہے۔ تو آج ہم جو ختنہ کر کے چمڑے کو پھینک دیتے ہیں، وہ چمڑا بھی جڑ جائے گا اور بغیر ختنے کیے ہوئے کی حالت میں آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ میں حساب کتاب فرمائے گا۔ ترازو بہت بڑا میزان نصب کرے گا، اور ایک ایک پائے کا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعمال کے بدلے، حساب کے بدلے، اگر جنتی ہے تو اسے جنت میں ڈالے گا، اور جہنمی ہے تو اسے جہنم میں ڈالے گا۔ اور قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، اور جو عقل سلیم ہے، جو پراکرتک ہے، ان تمام چیزوں سے دوستو یوم آخرت کا اثبات ہوتا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہی اصل میں حکمت کا تقاضا ہے، تاکہ ظالم کو سزا دی جائے، اور جو مظلوم ہے، مظلوم کو اس کا حق مکمل طور سے ادا کیا جائے۔ یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ لہذا ہمیں یوم آخرت کا ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ قبر سے اٹھنا اور میدان محشر کی طرف جانا۔ نمبر 2، دوسری بات اس میں یہ شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو کو نصب کرے گا۔ بہت ہی بڑا ترازو ہوگا، جس میں بندوں کے سارے اعمال، بلکہ دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کے اعمال کو نصب کرے گا، اور ایک ایک پائے کا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے اور ظلم کو برداشت نہیں کرتا۔ اور قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اس طرح کی بہت سی آیات ہے، بہت سی احادیث ہے۔ نمبر 2، نمبر 3، جنت اور جہنم پہ ایمان لانا، جسے ہم کہتے ہیں سورگ اور نرک، ان دونوں چیزوں پر ایمان لانا بھی یوم آخرت کی ایمان لانے میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جنت دے گا، اور برے لوگوں کو، کافر لوگوں کو، منافقین کو، جو مشرکین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتا، اچھے اور برے دونوں ایک نہیں ہو سکتے، دن کی گرمی اور رات کی ٹھنڈی دونوں برابر نہیں ہو سکتا، دھوپ اور چھایاں برابر نہیں ہوتا دوستو۔ اسی طرح سے جو لوگ اچھے لوگ ہیں اور جو برے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں یوم آخرت پہ ایمان لانا ہے۔ اور اسی طرح سے چوتھی بات جو یوم آخرت میں شامل ہے وہ یہ ہے دوستو کہ قبر کے اندر بھی آزمائش ہوتی ہے، قبر میں بھی فتنہ ہوتا ہے۔ جیسے حدیثوں میں ثابت ہے کہ جب انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، جس کا نام، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے، اور وہ انسان کو اٹھا کے بیٹھتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے، آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ آپ کا نبی کون ہے؟ اگر وہ انسان اچھا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن اگر وہ شخص اسلام پر عمل نہیں کیا ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، یا منافق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، زناکار ہے، جوا خور ہے، جتنے بھی غلط کام ہے، اگر وہ اس ٹائپ کے ہے، پکا سچا مومن نہیں ہے، تو جواب نہیں دے پائے گا دوستو۔ اس لیے ہمیں اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ قبر کے اندر میں تکلیف ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے، اور جو انسان نیک، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبر کو وسیع کر دیتا ہے۔
کشادہ کر دیتا ہے اور ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھڑکیوں کو وہاں سے کھول دیتا ہے. ان کے پاس بھینی بھینی خوشبو آتی رہتی ہے اور ان کے پاس ایک اچھی شکل میں ان کے نیک اعمال ہوتے ہیں جو ان کا دوست بن جاتا ہے، ساتھی بن جاتا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، تو اس کے پاس میں بدبودار کی شکل میں اس کا عمل آتا ہے جو اسے تکلیف پہنچاتا رہتا ہے. دوستو اسے کافی بدبو محسوس ہوتی رہتی ہے. فرشتے اسے مارتے ہیں، اسے سزا دیتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی رہتی ہے. اس لیے یوم آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب کا ہونا، ترازو کا نصب کرنا، ذرہ ذرے کا حساب ہونا. حساب کتاب کے حساب سے یا تو جنت میں جائیں گے نمبر 3 میں، یا جہنم میں جائیں گے. اور نمبر 4 قبر میں جو آزمائش ہے، قبر میں جو فتنہ ہے، فرشتوں کا جو سوال ہے، ان چاروں باتوں پہ ایمان لانا یوم آخرت کے ایمان میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو یوم آخرت پہ ایمان لانے اور اس میں جو یہ 4 باتیں شامل ہیں ان تمام چیزوں کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.